یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا وہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ استاد عشق پپت میں وجنی سغوغادہ، وہ نیچے سے ایک ساتھی کارکن نے ان اشعار کی فرمائش کی ہے۔ بابا جی ہمیشہ فرماتے تھے کہ اس طرح کی پروگرام میں جب آگے پیچھے ساؤنڈ ہو، لائٹنگ ہو، اور ماشاءاللہ اپنے ہزاروں کارکن ہو، سیکیورٹی ہو، ایک خوبصورت ماحول ہو، اس میں نعت پڑھنا اور ہے، اور جب ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہو اور سامنے آپ کو پتہ بھی ہو کہ حضور کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جن سپاہی نے کام کیا ہے، تو اس ملک میں 400 کو قتل کرنے والے پھر بھی آزاد اور دندناتے پھرتے رہیں گے، لیکن مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے باوجود آپ کال کوٹری سے یہ صدا لگائے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ جب ہاتھ باندھے ہوئے ہو اور سامنے کال کوٹری ہو اور پانسی کا پندہ ہو، اور آپ پانسی کی طرف جاتے ہوئے بھی فرمائے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو میں نے جب آپ کو اپنے دادا حضور کا بتایا کہ میں نے کہا 1953 میں جب لاہور کے سرزمین پر ختم نبوت کے لیے جلسہ تھا، 18 فروری کو 1953 کو خیبر پختونخوا سے آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ خیبر پختونخوا سے واحد مدعو تھے کہ آپ اس کی نمائندگی کریں اپنی سرحد کی۔ تو جب آپ آ گئے تو سٹیج پہ دیکھا کہ جلسہ وہ منتشر تھا، اعلان ہو چکا تھا، کسی نے اس جلسے کی صدارت کی تو اس کو پانسی دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے اسی وقت کا جو قادیانی وزیر تھا ظفر اللہ، وہ مکمل طور پر آرڈر دیتے تھے کہ مجھے یہ نہیں بتائے کہ کتنے لوگ بچ گئے، مجھے بتائے کہ آج کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ جلسہ سارا منتشر تھا، قائدین سارے گرفتار ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جلسہ شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ لوگوں نے بتایا اعلان بھی ہوا ہے اور قائدین بھی گرفتار ہے، کس نے اگر اس جلسے کے صدارت کی تو اس کو بھی گرفتار کر سے پانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تب میرے دادا حضور حاجی امین صاحب، وہ اخبار کا ٹکڑا اب بھی میرے پاس موجود ہے، 1953 روزنامہ زمیندار 18 فروری، اب بھی وہ اخبار میرے پاس موجود ہے کہ آپ آ گئے اور مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا اگر حضور کے عزت ابرو کی خاطر، حضور کے ختم نبوت کی خاطر کسی کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین فقیر خود اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہوں۔ تو آپ کو واپسی پر گجرات ریلوے اسٹیشن پر گرفتار کیا گیا، اور جب گجرات کے جیل میں آپ کو کال کوٹری میں ڈالا گیا تو ایک قادیانی نواز نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پانسی ہونی ہے، تو آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ ابھی سے رو رہے ہیں، پانسی تو بعد میں ہونی ہے، ابھی تو یہ کیس چلے گا۔ تب آپ نے اشعار کے صورت میں فرمایا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں ڈر رہا کہ میرے سامنے موت ہے، کس وجہ سے میں اس وجہ سے رو نہیں رہا کہ میرے سامنے موت ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا دغم منشادا استاد عشق پپت میں وجنی سغوغادا سر راپور تک عجب تماشادا بالقصور میں غماز نوینی قسم دے چستا من زما جملہ مدعادا زہم خوخیم چلتان قربانشم دا
غزل نہ میرا وڑدا سودادا اور ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لیتا امدغ میں منشادا. میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ سامنے پانسی کا پندہ ہے اور مجھے پانسی پہ لٹکایا جائے گا، بلکہ رونا اس بات کا ہے کہ ہائی کاش صرف ایک ہی جان ہے اور اس کو قربان کرنے کا ٹائم ہے. ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا. مجھے اللہ کریم اگر زندگی کے ہر ساتھ اور سیکنڈ کے بدلے ہزاروں جانے دیتا تو کاش وہ ایک ایک جان میں اپنے کریم آقا کی عزت ابرو کی خاطر قربان کر دیتا. اور پھر آپ فرماتے ہیں بالقصور میں غماز نوی قسم دے چسکا مینا زما جملہ مدعا یا رسول اللہ میرا اور تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو صرف ایک ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا. تو اگر یہ قصور ہے توجہ اس طرف تو یہ جرم ہے. بالقصور میں غماز نوی قسم دے چسکا مینا زما جملہ مدعا، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو میں زندگی کی ہر سانس پہ کروں گا. یہ جرم تو چوک گھنٹہ گھر میں بھی ہوگا، یہ جرم تو لودرا میں بھی ہوگا، یہ جرم تو پشاور میں بھی ہوگا، یہ جرم تو چار سدہ میں بھی ہوگا. یہ خیبر سے کراچی تک ہم ہر لحظہ ہر لمحے یہ جرم کریں گے. اور یہ تو آپ جیل اور کال کوٹری کا جب تختہ دار ہو، یہ جرم تو تختہ دار بھی ہوگا.